ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مسکراتے ہوئے فرمایا بیٹی فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ دنیا میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو تم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ فاطمہ، کیا تم جانتی ہو دنیا میں ایک عورت ایسی رہتی ہے جو تم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ یہ سن کر حسن و حسین کی اماں حیران رہ گئی، پریشان ہو گئی، حیران ہو کر بولی، ابا حضور، آخر وہ کون سی خوش قسمت عورت ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی؟ تو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، جواب سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ خوشی سے نہال ہو گیا، چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہائے وہ فاطمہ جس کے بارے میں کائنات کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی خوشی میں محمد کی خوشی ہے، جس کی تکلیف میں محمد کی تکلیف ہے۔ وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ جو نبی کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے، جسے دیکھ کر نبی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، جسے دیکھ کر نبی کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے۔ وہ فاطمہ جو حسنین کریمین کی اماں ہے، جن کے شہزادوں کے بارے میں نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ فاطمہ جس کی گود میں قرآن کی روشنی پلتی ہے اور جس کے اخلاق دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ وہ فاطمہ جسے نبی نے فرمایا میری فاطمہ سب سے پہلے جنت کے اندر مجھے ملے گی، سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ وہ فاطمہ جس کے پردے کی عظمت کے قصے، جس کے پردے کی عظمت کے قصے آج بھی کائنات کی تمام عورتوں کے لیے سبق ہیں، اور جس کی شرم و حیا قیامت تک ہر عورت کے لیے مثال بن کر رہے گی۔ وہ فاطمہ جس کی دعاؤں سے زمین ہلتی تھی اور جس کی نمازوں میں آسمان جھک جاتا تھا۔ وہ فاطمہ جس کے ہاتھوں پر مہندی نہیں بلکہ دین کے لیے قربانی کے نشانات تھے۔ وہ فاطمہ جس نے اپنی زندگی میں دنیا کی کوئی خواہش نہ کی، کوئی آرزو نہ کی، جب ایک سجدہ کرتی تھی پوری رات ایک ہی سجدے کے اندر گزار دیتی تھی۔ جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو رو کر کہتی، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہو سکتا، تیری بندی کا ابھی سجدہ مکمل نہیں ہوتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فاطمہ جو ہر بیٹی، ہر ماں اور ہر عورت کے لیے کردار کی بلند مثال ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر وہ کون سی عورت ہے؟ اتنی بڑی عورت ہوگی کوئی، کون سی عورت ہے؟ بتائیں تو صحیح، اس کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا کر فاطمہ کو اور زیادہ حیران کر دیا۔ رسول کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا فاطمہ، وہ کوئی امیر گھرانے کی عورت نہیں ہے، وہ کوئی مالدار نہیں ہے، وہ کوئی امیر کبیر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معمولی سی خادمہ ہے، اور وہ خادمہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ بس ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیں، یہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سکون دے گا، بے سکون دل کو قرار ملنے لگے گا، بے چین دل کو سکون ملنے لگے گا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر وہ کون سی عورت ہے؟ آخر وہ کون سی عورت ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ فرمایا وہ کوئی مالدار عورت نہیں ہے، وہ کوئی بڑے سٹیٹس کی عورت بھی نہیں ہے، فرمایا وہ ایک معمولی سی خادمہ ہے، معمولی سی نوکرانی ہے۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، شاید اس لیے کہ ایک خادمہ ہو کر مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل بھر آیا کہ ایک خادمہ فاطمہ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، دل بھر آیا۔
عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ محمد کی بیٹی سے زیادہ افضل ہے؟ آئے ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب سنا کہ ایک خادمہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی تو آگے سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں کیا وہ محمد کی بیٹی سے بھی زیادہ افضل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، محمد کی بیٹی سے افضل کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، میری فاطمہ سے افضل کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس عورت کے اندر 3 خوبیاں ایسی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے وہ آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ خوبیاں میرے اندر نہیں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ فرمایا میری بیٹی کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، میری فاطمہ کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، کائنات کی کسی بیٹی کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ کہا یا رسول اللہ پھر وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم پریشان کیوں ہونے لگی ہو؟ تم پریشان کیوں ہونے لگی ہو؟ ٹھہرو، آگے سنو، آگے سنو، پہلے اس کی خوبیوں کے بارے میں تو سنو نا کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں۔ جی یا رسول اللہ آپ اس عورت کی خوبیاں بیان کریں، کن خوبیوں کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ بولا وہ جملہ دل کے کانوں سے سنیں، بس وہ جملہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سکون دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے، پہلا عمل یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ اس خادمہ نے اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر رکھے ہیں۔ اے میری فاطمہ، او میری بیٹی، تو نہیں جانتی یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے واقعہ سن لیں، پھر یہ خوبیاں آخر میں جا کر بیان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت تھا، ایک ماں اپنے بیمار بچے کو گود میں لے کر روضہ رسول کے قریب بیٹھی تھی۔ ایک ماں اپنے بیمار بچے کو گود میں لے کر روضہ رسول کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ رو رہی تھی۔ ماں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، مایوس ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دینا، اللہ میرے بچے کو شفا دے دینا۔ تو جانتا ہے نا کہ میں نے ساری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ کر رکھی ہیں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی شخص اس عورت کے قریب آیا اور کہا، بہن یہ پانی لو، اپنے بچے کو پلا دو۔ اس نے پانی دیتے ہوئے کہا اجنبی شخص نے، بہن یہ پانی لو، اپنے بچے کو پلا دو۔ ماں نے اجنبی کا دیا ہوا پانی اپنے بچے کو پلا دیا، اجنبی سے پانی لیا، اپنے بچے کو پلا دیا۔ جیسے ہی بچے نے پانی پیا، جیسے ہی بچے نے پانی پیا تو ماں نے بچے کو حیرت سے دیکھا کہ وہ بیمار بچہ پانی پینے کے بعد اب مسکرا رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ بیمار بچہ مسکرانے لگا تھا، اس طرح کا مسکرا رہا تھا جیسے وہ مکمل صحت یاب ہو گیا ہو، اس کی بیماری جاتی رہی ہو۔ ماں نے اجنبی کو کہا بھائی آخر اس پانی کے اندر کون سی ایسی چیز تھی جس نے میرے بچے کو شفا دے دی، جس نے میرے بچے کو صحت دی؟ اجنبی نے کہا کہ یہ پانی خاص تو نہیں ہے، مگر تمہاری دعا نے ہی تمہارے بچے کو شفا بخشی۔ میرے پانی نے تیرے بچے کو شفا نہیں دی، بلکہ تمہاری دعا نے ہی تمہارے بچے کو شفا بخشی ہے۔ اب ماں نے شکر ادا کرتے ہوئے اجنبی سے پوچھا، اے اجنبی بھائی بتا تو صحیح تو کون ہے؟ اجنبی مسکرا کر بولا کہ میں ہوں تو گنہگار انسان، لیکن اس چوکھٹ پر زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، مگر یہاں آ کر سب سے پہلا سبق مجھے جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی
किसी की उम्मीद को टूटने नहीं देता। सुभान अल्लाह। यहां पर आकर जो भी मांगता है, इस चौखट पर आकर जो भी मांगता है, अल्लाह की चौखट पर आकर जो भी मांगता है ना, अल्लाह ताला उसे जरूर अता करता है। फिर अल्लाह ताला पानी के अंदर खुद ब खुद शिफा डाल देता है। मैंने तो तेरी प्यास बुझाने के लिए एक नॉर्मल सा तुझे पानी दिया था, एक नॉर्मल सा पानी, उस पानी के जरिए अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे को शिफा दे दी है। यहां पर जिंदगी में पहली मर्तबा आया हूं, मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूं, जिंदगी में पहली मर्तबा आया हूं, मगर यहां आकर सबसे पहला सबक ये मिला है कि अल्लाह कभी भी किसी की उम्मीद को टूटने नहीं देता, नहीं टूटने देता। अल्लाह की रहमत हर हाल में इंसान के साथ है। कसम है अल्लाह पाक की, अल्लाह ताला की रहमत हर हाल में इंसान के साथ है। और उसकी मदद वहां से आती है जहां इंसान की सोच भी नहीं होती, जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। बस इंसान को अपने मामलात, अपनी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करनी चाहिए। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, उस खादिमा के अंदर और कौन सी खूबी है? पहली खूबी तो ये हो गई कि वो अपने मामलात अल्लाह के हुजूर पेश करती है। उसकी दूसरी खूबी कौन सी है? फरमाया लोग उसे बुरा भला कहते हैं मगर वो किसी को दुख नहीं देती, किसी को बद्दुआ नहीं देती। आय हाय, किसी को बद्दुआ नहीं देती। वो अपना ये दुखड़ा भी अल्लाह के हुजूर पेश कर देती है। कहती है अल्लाह तू जान तेरे बंदे जाने, लेकिन तू मुझे जिस हाल में रखे मैं उसी हाल में राजी हूं। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले ढावा। यहां पर मैं तुम्हें एक और छोटा सा वाकया सुनाऊंगा। एक छोटा सा वाकया याद आ गया, ये वाकया भी आप लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया बनेगा। जवानों, हुआ कुछ यूं, रात का गहरा सन्नाटा था और एक बस्ती के दरमियान अचानक चीख की आवाज सुनाई दी, चीखो पुकार की आवाज सुनाई दी। लोग अपने घरों से बाहर निकले, देखें तो सही आखिर कौन चीख रहा है। घरों से बाहर निकले, देखा कि गांव की एक मस्जिद के अंदर से आवाज निकल रही। गांव वाले हैरत में मुब्तला होकर मस्जिद की तरफ दौड़ने लगे। हैरान रह गए कि रात का दूसरा पहर है, रात की तारीकी है और मस्जिद के अंदर से अचानक रोने की आवाज क्यों आने लगी। गांव वाले हैरत में मुब्तला होकर मस्जिद की तरफ दौड़ने लगे, मगर जैसे ही करीब पहुंचे, जैसे ही मस्जिद के करीब पहुंचे तो उनके कदम खुद ब खुद रुक गए। सब लोगों के कदम रुक गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स बैठा रो रहा है, चीख रहा है और उस बूढ़े के हाथ में एक खून आलोदा चाकू भी है। बूढ़ा रो रहा है, उसके हाथ में एक चाकू है और खून लगा हुआ है चाकू के ऊपर। बस्ती के लोग डर और तजस्सुस में ही थे, डर में ही थे, खौफ में ही थे कि बूढ़े ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया, लोगों तुम मुझे नहीं जानते, मैं वही गुनहगार हूं जिसने 20 साल पहले अपने ही गांव के इमाम को कत्ल किया था। मैं वही गुनहगार हूं जिसने 20 साल पहले अपने ही गांव के इमाम को कत्ल किया था। वो इमाम इसी मस्जिद के अंदर आजाने देता था, नमाज पढ़ाता था। मैंने इसी चाकू के साथ उसे कत्ल किया था। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। हैरान कौन बात थी कि 20 साल पहले उसने कत्ल किया था, आज आकर वो इकरार कर रहा है और उसने वो चाकू भी उठाया हुआ है। ये सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो इमाम निहायत ही नेक और गांव के सबसे मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। अब बूढ़े ने रोते हुए कहा, लोगों मुझे लगा था कि दुनिया मुझे माफ कर देगी, मगर आज तक मेरा ज़मीर मुझे चैन से नहीं सोने देता। मैं चैन से नहीं सोया, जब से अपने इमाम को कत्ल किया है मैं चैन से नहीं सोया। अल्लाह अकबर, मेरा ज़मीर मुझे चैन से नहीं सोने देता। मैंने सोचा था कि मैं इस वाक़े को भूल जाऊंगा, इस कत्ल को भूल जाऊंगा, इस गुनाह को भूल जाऊंगा, मगर अरसा गुजर गया। मैंने भुलाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, उस मंजर को भुलाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे वो लम्हा नहीं भूला जब मैं एक इमाम साहिब की जान ले रहा था। 20 साल का अरसा गुजर गया। आज मैं अल्लाह से माफ़ी मांगने
اور سب لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے آیا ہوں۔ دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ کہنے آیا ہوں کہ میرے پاس جتنی بھی پراپرٹی ہے، میری جتنی بھی پراپرٹی ہے، میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، وہ سب امام صاحب کے بچوں میں ہی بانٹ دو، وہ سب امام کے بچوں میں بانٹ دو، بس اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ کا اعتراف کرنے آیا ہوں۔ لوگ سن بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ مسجد میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہر کوئی ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ انسان دنیا سے تو اپنے گناہ چھپا سکتا ہے، مگر اپنے ضمیر اور اللہ سے اپنے گناہ نہیں چھپا سکتا، اپنے ضمیر سے بھی نہیں چھپا سکتا اور اللہ سے بھی نہیں چھپا سکتا۔ سچی توبہ اور گناہوں کا اعتراف اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے سامنے گناہ کا اعتراف کرنا، اللہ میں نے گناہ کیا ہے اور مجھے معاف کر دے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت سے پہلے اپنے گناہوں کا حساب کر لو، ورنہ وقت ختم ہونے پر صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے، مگر حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، لیکن گناہوں کے بعد جو انسان اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاتا ہے وہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خادمہ کے اندر تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھا کر بھی ایک گھونٹ پانی کا پی کر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتی ہے، اور شکر گزار بندے کو بہت بڑا مقام دیتا ہے میرا اللہ۔ اے میری فاطمہ اب سنو، ان تین خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کو مقام یہ دیا ہے، اس خادمہ کو اللہ نے مرتبہ یہ دیا ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جب تم جنت میں داخل ہونے لگو گی تو ارد گرد آگے پیچھے بہت زیادہ حوریں ہوں گی، تمہارے آگے پیچھے حوروں کا رش ہوگا، بہت زیادہ حوریں ہوں گی جو تمہارے استقبال کے لیے صف باندھے کھڑی ہوگی، اور وہ خادمہ جو تم سے پہلے جنت میں جائے گی وہ خادمہ تمہارے لیے راستے بناتی جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ خادمہ جو تم سے پہلے جنت میں جائے گی نا، یہ تین خوبیاں رکھنے والی خادمہ، اس کو اللہ جزا یہ دے گا، وہ خادمہ تمہارے لیے راستے بناتی جائے گی، راستے بناتے بناتے یہاں تک کہ وہ آپ سے بھی پہلے جنت کے اندر اپنا قدم رکھے گی، راستہ بناتے بناتے۔ سبحان اللہ، ان تین خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ یہ دے گا کہ وہ آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی، وہ اسی معاملے میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، لیکن میری بیٹی کا مقام سب سے بلند ہوگا، اور یہ مقام اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اعزاز ہے میری بیٹی، یہ مقام اللہ کی طرف سے میری بیٹی کے لیے اعزاز ہے۔